बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को रोकने के लिए, उस फैसले पर अमल दरामद को रोकने के लिए पार्लिमान में होने वाली जो कानून साजी है उसके बाद कुछ अतलात हैं 8 जजेस से मुतलिक। इससे पहले भी जब ये बिल पेश करने की बात हो रही थी तो सदीक जान साहब ने हमें बताया था कि 8 जजेस के दरमियान हंगामी राब्ता हुआ था। अब क्या हुआ है और क्या ये जो पार्लियामेंट में जो हुकूमती जमातों ने चाल चली है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर 8 जजेस के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद जो है उसको रोक पाएगी? सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, चाल चल दी गई। देखें जो साहब, इसको देखने के ना 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो इसको देखने के लिए ये हो कि जजेस बिल्कुल इसको इग्नोर करें और कहें कि ठीक है, आपने कानून साजी कर ली है, आपने फैसले पे इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, कोई मसला नहीं है। तो कौन सा, यानी ये तो नहीं हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे एक तरफ चले अमल दरामद नहीं किया, ये भी तो नहीं हुआ ना कि सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी हों। देखें, इस सारे के ना मकसद 2 थे, इसके मकासद 2 थे इस फैसले के। पहला मकसद तो ये था ना कि मुतनासिब नुमाइंदगी का था कि लोगों ने वोट पीटीआई को दिए, पीटीआई के जितनी एमएनएज़ हैं उनके मुताबिक उनको मौसूल नशस्तें मिलनी हैं। एक तो मुतनासिब नुमाइंदगी वाला था। दूसरा उससे भी बड़ा ये एक फैक्ट था और है कि जजेस ने इस फैसले के ज़रिए जस्टिस गाजी फ़ाइज़ साहब की एक्सटेंशन को रोका है। क्योंकि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी, देखें ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास मिला के सीटें और इक़्तिदार है, सादा अक्सरियत है, ठीक है। तो ये सीटें मिलने से उन्होंने और तो कोई ऐसी आईनी तरमीम नहीं करनी ना जिससे आप कहेंगे कोई बहुत बड़ी उन्होंने चीज़ करनी है। उन्होंने एक ही आईनी तरमीम करनी थी और वो आईनी तरमीम ये थी और है कि काजी फ़ाइज़ इस हिसाब को एक्सटेंशन दी जाए, एक जुडिशल पैकेज लाया जाए, जजेस की रोटेशन की जाए और इस चीज़ का रास्ता रोका जाए कि आइंदा सीनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा, उसमें यह कि 3 से 6 नाम भेजे जाएँ और फिर वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दिया जाए, और बहुत कुछ इसमें चेंज करना था। और एक ऐसी चीज़ करनी थी जिससे सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, मुसर्रत हिलाली साहिबा, नईम अफ़गान साहब और जमाल खान मंदुखेल साहब और इस तरह के जजेस बच जाएँ, कोई 6-8 जजेस बच जाएँ इस तरह के, और जो भी अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं वो फारिग हो जाएं। और हाई कोर्ट्स में भी, यानी सिर्फ आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बच जाएं, बाकी सारे जज ही फारिग हो जाएं। और लाहौर हाई कोर्ट में भी जो है वो उधर खैर कम जज निकालने पड़ने थे, मतलब उधर कम निकालने पड़ने थे, ज़्यादा नहीं निकालने पड़ने थे। उधर तो 5-6-7 जज हैं, शायद करीम साहब और इस तरह के 5-6 जजेस हैं जो रह जाते, जो निकल जाते, बाकी सब रह जाते, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में कोई इतना मसला नहीं है। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी कोई मसला नहीं। बलूचिस्तान से तो आपने देख लिया ना, बड़ी हम बातें सुना करते थे कि बड़े मज़ामती हैं वहाँ जजेस, बड़े कमाल हैं। देख लिया है काजी फ़ाइज़ साहब को, देख लिया है जमाल खान मंदुखेल साहब को, देख लिया है नईम अफ़गान साहब को, कितने माशाल्लाह मज़ामती हैं, मतलब पता चल गया ना कि एम ही बातें ही थी। तो अब एक तो इसका पहलू ये हो सकता है कि जजेस इस पर बिल्कुल ईजी हों कि अभी तफसीली फ़ैसला हम जारी कर रहे हैं, मतलब जब भी वो करें, आज कल परसों किसी वक्त वो आ सकता है तफसीली फ़ैसला, और उसमें इतना कुछ होगा कि ये वैसे बढ़ जाएगी सारी कानून सारी। दूसरा ये भी हो सकता है कि ज़ाहिर है फ्यूचर के 4-5 चीफ जस्टिस हैं, वो ये बात सोच रहे होंगे यार ये तो हमें बिल्कुल टके टोकरी करने वाली बात है कि 6 अगस्त डेडलाइन थी, 6 अगस्त की डेडलाइन गुजर गई है और कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। तो ये भी हो सकता है कि जजेस जो है वो बैठ जाएँ, आ जाएँ, तलब कर लिया जाए तमाम जजेस को। देखें, मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त जो हम असेस कर सकते हैं, एक ही सूरत में जजेस जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे छुट्टियां मनसूख करके, और वो ये है कि जो कुछ और इतलात हैं, और वो इतलात ये हैं कि हुकूमत को ये मशवरा दिया जा रहा है, हुकूमत के अंदर कुछ लोग बड़े समझदार किस्म के बैठे हुए हैं, आपको पता है जिस तरह की उनकी अहलियत और सलाहियत और जहनीत है, कि आप ऐसे करें, गो कि आइन बड़ा क्लियर है कि कुल ईवान की जो तादाद है उसके 2/3 से आप आइनी तरमीम कर सकते हैं। अब इनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप ऐसे करें कि आप छोड़ें, पीटीआई वाली जो नशस्तें, मखसूस नशस्तें देनी हैं वो खाली हैं, जो इस वक्त ईवान जितने अरकान असम्बली पे मुश्तमिल है इसके 2/3 के साथ आइनी तरमीम कर दें, काजी साहब को एक्सटेंशन दे दें, एक्सटेंशन दे के काजी साहब को मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सितंबर तक, वैसे जजेस छुट्टियों पर हैं तो सितंबर से आगे मामला बढ़ जाएगा, इस दौरान जो है ना वो बड़ी चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी और फिर काजी साहब जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे, बेंच ऐसा बनेगा और ये वो, और अगर अभी बेंच बनता है तो वो तो ज़ाहिर है वो जजेस उसमें बेंच में आएंगे जो इस वक्त काजी साहब के हम ख्याल हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये करते हैं, ये जो इनका प्लान है कि आइनी तरमीम करके और इस तरह से मतलब एक मतलब जो आइन की बिल्कुल खुल्ला खिलाफ वर्जी है, अगर ये ऐसा करते हैं तो फिर तो ये कन्फर्म है
کہ فوری طور پہ ججز کو طلب کیا جائے گا اسلام آباد، اور پہلے بھی ججز کو یہ میسیج دیا گیا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اویلیبل رہیں، کسی بھی وقت آپ کو اسلام آباد جو ہے وہ طلب کیا جا سکتا ہے. یہ اطلاعات ہیں ججز کے پاس. سلیکشن صاحب یہ تو چلے وہ معاملہ آ گیا نا کہ 209 کا ایوان بنا کے اپنی میجورٹی اس حساب سے یعنی وہ کر دیں گے کہ جی اتنے لوگ نہیں ہیں، 23 لوگ نہیں ہیں تو ان کو نکال دیں. جو اصل مدعا ہے، محمد مالک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت شاید یہ بھی سوچ رہی ہو کہ JUI فیک اراکین کو شامل کر لیا جائے، اور جو PTI یا سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں، اور وہ خاص طور پہ 39 لوگ یا 41 لوگ جو آزاد قرار دیے گئے ہیں، اس میں سے 5-6 لوگوں کو ساتھ ملا کے جو ہے آئینی ترمیم کر لی جائے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو کسی جماعت میں ابھی تک ڈکلیئر تو کیا نہیں ہے. ہاں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی یہ نہیں ہو سکے گا. سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے نا اس کو آپ دوبارہ پڑھیں. سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کیٹیگوریکل لکھا ہے کہ جب یہ بیان حلفی دے دیں گے اور پارٹی ڈکلیریشن کنفرم کر دے گی تو یہ PTI کے ہی MNA تصور ہوں گے، تو وہ نہیں ہو سکتا. جو بات ایک آ رہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوٹے بن جائیں، اور کیوں یہ آپ اس لمحے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 6 اگست گزر گئی ہے، آج وہ 41 بھی PTI کے MNAs ڈکلیئر ہو گئے ہیں، خود بخود ہی ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کرے نہ کرے، ان کو نام دے. اچھا، یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہو گیا ہے کہ 6 تاریخ چونکہ گزر چکی ہے، ہاں، تو اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ PTI کے یا PTI کی حمایت سے جیتنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان میں سے توڑ کے لوگوں کو کوئی کسی قسم کی طرح اس کے لیے کل صاحب نے ایک اور واردات ڈالی تھی نا. کل صاحب نے 63A کا کیس لگانا چاہتے تھے نا، جو منیب اختر صاحب کی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی لوٹا بنے گا، کوئی ضمیر بیچے گا، کوئی اپنا جسم بیچے گا، اپنا سب کچھ بیچے گا، اپنا تن من ووٹ سب کچھ بیچے گا، تو اس کا نہ صرف یہ کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس لوٹے کا، اس سیاسی کچرے کا، بلکہ جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا. اور سیاسی لوٹے اور کچرا وہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہی ہے جو ہوا تھا. تو اب وہ بھی قاضی صاحب نے کوشش کی، وہ بھی نہیں لگا. وہ بھی ججز نے کہا کہ وہ 5 رکنی بینچ ہے، وہ بھی چلا گیا. اب سپٹمبر میں کیس چلا گیا. لہٰذا اس لمحے اگر PTI کے لوگ جن کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تکلیف دے، وہ رئیس ممتاز نام تھا وہ رحیم یار خان سے اتنا تکلیف دے جو بتایا گیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے گھر جانا چاہتے تھے. رحیم یار خان صرف اس خوف سے نہیں گئے کہ ان کو اٹھا لیا جائے، کہ اس خوف سے نہیں گئے کہ ان کو اغوا کر لیا جائے گا اور ان کو کرنٹ لگایا جائے گا. سلیکشن صاحب معذرت قطع کلامی کے لیے، اور اس سے بھی زیادہ جو شرمناک بات ہے وہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ لاجز میں جب ایمبولینس آئی، ایمبولینس کو راستہ نہیں ملا، گاڑیاں لگی ہوئی تھیں MNAs کی اور ان کے ساتھ جو لاؤ لشکر ہوتے ہیں ان کے، اور ایون کہ جب انہوں نے اسٹریچر نکال کے لے جانے کی کوشش کی تو وہ اسٹریچر جو ہے اس کا بھی راستہ وہاں پہ دستیاب نہیں تھا، اور ان کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے لایا گیا. اور ظاہر ہے جس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اتنی یعنی صورتحال اس قسم کی ہے، بدقسمتی ہے، اور کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. یہ تو شاید اسپیکر جو ہیں ایاز صادق صاحب ایٹ لیسٹ اپنے یہی دیکھ لیتے کہ بھائی وہی کوئی انویسٹیگیٹ کروا لیں کہ یہ گاڑیاں کن کی تھیں. میں ویسے وہ سنا تھا انہوں نے ویسے یہ اب کہا ہے کہ وہاں پرماننٹ ڈیوٹیز لگائیں گے اور گاڑیاں پارک نہیں ہونے دیں گے، اور جو پارک کریں گے تو ان کو لفٹ کر کے گاڑیوں کو باہر لگا دیا جائے گا، اور یہ ساری بات انہوں نے کہی ہے. لیکن یہ جو پہلا نقطہ تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ مریم نواز کی جو اس وقت یزیدیت ہے پنجاب میں، جو جبر کا ماحول ہے، اور جو وہ اغوا کاروں کی حمایت جو یہ حکومت پنجاب کی کر رہی ہے. اتنے خوفزدہ تھا ایک MNA جس نے اتنی بڑی 60,000 کی لیڈ سے جیت کے آنے والا MNA جو ہے، ہاں، یہ شریف خاندان کی اور نواز شریف صاحب کی اور ان کی جو بیٹی ہیں ان کی جمہوریت. بالکل. تو چھوٹی حسینہ واجد جو ہے، تو ان کا یہ تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ وہ اغوا ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ نہیں گئے، اور وہ بیچارے ان کی یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس لیے اگر اب کسی کو لوٹا بنا کے اور اس کا ووٹ ڈلوایا بھی جائے گا تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور میں نے آپ کہا نا کہ ججز جو ہے نا، اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں یہ کریں گے، اس طرح کی چیز کریں گے، تو یہ ججز فوری طور پہ اسلام آباد ان کو طلب کر کے اور کورٹ لگا دی جائے گی. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ 1997 کی طرف دیکھیں گے قاضی فائز صاحب وہاں پہ نعیم اقوان صاحب کو لے کے بیٹھے ہیں اور جمال خان مندوخیل صاحب کو، اور ساتھ کورٹ روم نمبر 2 میں 8 جج بیٹھے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ بھی حالات یہاں پہ ہو سکتے ہیں. اور ایک تو اب یہی ہے کہ ججز کوئی طلب کر لیا جائے، اوپن کورٹ میں بیٹھ جائیں، تفصیلی فیصلہ آ جائے، یا چیمبر سے ان کو الیکشن کمیشن کو کہہ دیا جائے کہ مطلب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کر دیں گے، آپ نے نہیں کیا، 6 گزر گئی ہے، تو لہٰذا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ ان کو بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ ان کو کر دیں گے. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، فواد چودھری صاحب نے یہ پوائنٹ بتایا کہ
یہ اب پارلیمانی لیڈر نے اور پارلیمانی پارٹی نے ان کو کرنا ہے نا، مطلب سرٹیفکیٹ دینا ہے، تو شاید گور صاحب کی ضرورت ہی نہ پڑے. اب جو پارلیمانی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں وہی پی ٹی آئی کر دے گی، تو بہرحال راستہ. اچھا ایک مجھے یہ بتا دیجیے کہ تفصیلی فیصلہ ظاہر ہے 8 ججز کا جو ہے آنا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1-2 دن میں آ بھی جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان، چونکہ وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں شاید اس کا تذکرہ نہ ہو، لیکن یہ جو 6 اگست گزرنے کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد کا جو وقت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں کھڑا ہوا اور مس کنڈکٹ جو فیصلے پر ایک تو عمل درآمد نہیں ہوا، ذرا مس کنڈکٹ ہے، تو سکندر سلطان راجہ کے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں میں اس میں تو کیونکہ اس میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا تھا، اپنے شارٹ آرڈر میں لکھ دیا تھا کہ کنفیوژن ہوگی تمہارے پاس آئیں، اور وہ چلے گئے. اس میں تو میں نہیں سمجھتا کوئی مس کنڈکٹ ان کا ہوگا یا کنٹمپٹ ان کے اوپر لگے گی. لیکن جب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ جائے گا اور پھر یہ نہیں کریں گے، یا کلیریفیکیشن آ جائے گی اور پھر نہیں کریں گے، پھر کنٹمپٹ، اور پھر یہ اس طرف جائے گا ان کے مس کنڈکٹ کی طرف. ہاں جو باقی ریفرنس ان کے حوالے سے گیا ہوا ہے وہ بڑے خطرناک چیزیں ہیں، اس میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کو حکومت یہ کہے، نون لیگ کہے کہ آپ جلدی جلدی ٹیک اپ کریں عامر فاروق صاحب والا ریفرنس بھی اور سکندر سلطان راجہ والا بھی، اور ابھی آپ نے ہوتے ہوتے ان سارے ریفرنسز کو جو ہے وہ آپ فارغ کر کے ختم کر کے چلے جائیں. یعنی وہ جو غلطی کسی دور میں بندیال صاحب نے کی تھی وہ قاضی صاحب نہ کریں. ہاں قاضی صاحب جو ہے وہ بس جلدی جلدی اوپینین، اگر شاید یہاں تو قاضی صاحب اوپینین ہی نہ لیں اور ڈائریکٹ ہی لگا کے اور فارغ کر دیں یہ ریفرنسز اور شکایات. بالکل. صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا. دیکھتے ہیں کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اس ساری پیش رفت کے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.